اس قسم کی حرکتوں کے ذریعے سے اور ڈریکونین لاز کے ذریعے سے اور اس قسم کی حرکتوں سے یہ اپنی پنجاب حکومت بچائیں. کیا ہمارے جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے پیچھے پڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچیں بھی نہ کہ کبھی خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ غداری کریں گے خان کے ساتھ، یا یہ پنجاب کے لوگ آپ کے ساتھ تو غداری آپ کے ساتھ تو چھوڑیں گے، غداری نہیں کریں گے، عوام کے ساتھ دیں گے. آپ کے جو آپ نے غداری کی ہے عوام کے اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، یہ عوام واپس لے گی انشاءاللہ. پنجاب کی عوام بھی لے گی، پاکستان کی عوام بھی واپس لے گی. ہم ہر لحاظ سے جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ جو ریڈ لائن انہوں نے کراس کی ہے کہ یہ مریم بی بی کے خلاف احتجاج نہیں کیا جا سکتا. آپ روز عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے کوئی صحیفہ ہے، یہ مقدس گائے ہے جو آسمان سے اتری ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے تنقید کرنا ہمارے ایم پی ایس کا حق نہیں ہے؟ ہم پوری تنقید کریں گے اور انشاءاللہ مثبت تنقید کریں گے. ہم نے تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر ہی سیاست کی ہے. عمران خان کا یہی ہمیں پیغام ہے. ہم نے کبھی جو ہے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا جو غیر پائنی ہو، لیکن کاش یہ اپنے کرتوتوں کو دیکھیں، کاش یہ اپنی تقاریر سنیں. جب عمران خان کی حکومت ہوتی تھی اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے، یہ کیا کیا ملحوظات نہیں کہتے تھے، یہ افواج پاکستان کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ بھی ذرا سن لیجئے گا. یہ عمران خان کے بارے میں کیا کیا ملحوظات کہتے تھے وہ بھی سن لیجئے گا، اور یہ پارلیمان کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے وہ بھی ذرا سن لیجئے گا. تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم تو بہت ہی جو ہے شائستگی کے دائرے میں رہ کے تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس لیے میں نے جو ہے ہم نے ساروں نے کہا ہے کہ بالکل آپ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں اور اس فسطائیت کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. بہت مہربانی. جی بہت شکریہ. بشیر صاحب نے، کھوسا صاحب نے تمام بات کہہ دی ہے. دیکھیں بات بڑی مختصر ہے اور یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پر ایک حملہ ہے، بربریت کا حملہ ہے، جھوٹ کا حملہ ہے، فریب کا حملہ ہے. یہ پورا نظام کھڑا کر دیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر. جو 8 فروری اور 9 فروری کی تاریخ رات تھی، اس رات جس طرح پاکستان کے عوام کے فیصلے کو مسخ کیا گیا، اس کے بعد اب اس نظام کی ضرورت بن گئی ہے کہ حیوانگی کو بڑھایا جائے، کہ عوام کی آواز جہاں بھی ہے اس کو سلب کیا جائے، عوام کے نمائندے جہاں بھی ہیں ان کو رد کیا جائے. وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، یا اب ہمارے 26 اراکین پنجاب اسمبلی کے جو ہیں ان کی بات ہو. ہر جانب یہ کوشش ہے، ہر سطح پہ یہ کوشش ہے کہ عوام کی آواز کا گلا گھونٹا جائے. کوئی آئین، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ممبر کو اس بنیاد پر آپ ایوان سے باہر نکالیں کہ اس نے احتجاج کیا. ایوان میں احتجاج کا پیرایا کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئین بڑا واضح ہے. آئین کا آرٹیکل 62، 63 اور اس کے ساتھ جو قانون بنایا گیا ہے، انہی 2 آرٹیکلز کی بنیاد پر، اس کے سوا کسی بنیاد پہ آپ کسی ممبر پارلیمنٹ کو، کسی ممبر صوبائی اسمبلی کو اسمبلی سے باہر نہیں نکال سکتے. تو ہم ظاہر ہے اس کا قانونی سطح پہ تو ہم بالکل ہم دفاع کریں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اب اس ملک میں قانون ہے کہاں، آئین ہے کہاں؟ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اب ہم عدالتوں کی جانب جاتے ہیں بغیر کسی امید کے. اب عدالتیں ہمارے لیے عمارتیں ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہ عدالت ہے، لہٰذا ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ہم یہ یاد دلائیں ان عدالتوں کو کہ قانون کوئی چیز ہے اس ملک میں، یا کم از کم قانون تھا. ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا ان کا حق ہے. یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے. ہر سطح پہ اس وقت اس ملک میں قانونیت ہے. وہ ادارے جن کا کام قانون کو نافذ کرنا ہے، وہ سب سے بڑھ کر قانون کو پامال کر رہے ہیں. یہ تاریخ دور ہے جس میں پاکستان داخل ہو چکا ہے. اس طرح کے ادوار ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں. پاکستان کی پوری تاریخ، 78 سالہ تاریخ جو ہے، وہ تاریخ ادوار پر ہی مشتمل ہے، ماں سوائے چند سالوں کے. ایک اور تاریخ دور ہمارے سامنے ہے. اس تاریخ دور سے ہمیں گزرنا ہے اور پاکستان کو روشنی کی جانب لانا ہے، فلاح کی جانب لانا ہے. پاکستان کو ہم نے سچائی کی جانب لانا ہے. ان 26 اراکین نے جنہوں نے آواز حق بلند کی، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہر سطح پہ ان کا ساتھ دیں گے. لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام ان کو یاد رکھے گی. پاکستان کی عوام جانتی ہے ان کا مقدمہ کون لڑ رہا ہے. پاکستان کی عوام جانتی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. آپ پاکستان کی عوام کو انسان دشمن بجٹ بنا کر
مشتعل کر سکتے ہیں، لیکن مشتعل کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بربریت سے آپ ان کو خاموش کر دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ پاکستان کی عوام خاموش نہیں ہوگی، پاکستان کی عوام اپنا حق لے کر چھوڑے گی۔ وہ حق ہم عدالت میں نہ لے سکے تو سڑکوں پہ لیں گے، لیکن یہ حق ہم نے لینا ہے، یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے۔ ہم سب متحد ہیں، ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ بچر صاحب، آپ کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی پیغام بھیجا ہے کہ پوری پارٹی آپ کے ساتھ متحد ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جنگ ہم پاکستان کی عوام کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ ہم لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ وہ کیا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی اپنا سیٹیں بھی 27 آپ کے پاس ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی۔ اس وقت ایک تو پوزیشن واضح کیجیے کہ آپ صرف سنی اتحاد کونسل ہے جو موجودہ رزلٹ آیا اس کے مطابق کیا پوزیشن، اور دوسرا آپ کا جو اپنا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا وہ کب لائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی، ہمیں ووٹ ملا عمران خان کے، یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 107 ایک ہمارے ممبر آئے نہیں، جو میاں اسلم اقبال صاحب کا آپ کو پتہ ہے، 106 جو اس وقت پریزنٹ ہے سب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم انشاءاللہ تعالی اپنا سیشن اسمبلی کے باہر محرم کے بعد لگا رہے ہیں۔ خبر آئی کہ نواز شریف صاحب کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ماحول کے اندر اڈیالہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے تاکہ کوئی معاہدہ شدہ ہو سکے۔ ایک تو اس پر کیا پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی موو کو ویلکم کرتی ہے یا اس کے لیے تیار ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف لائیں گے کیسے نمبر پورا ہو۔ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کی کمزوری ہے جس سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت گرا دی جائے گی اور اس لیے تحریک یا سسٹم کی سے آگے نہ بڑھے؟ اس کو بھی رکھیے۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے آئین کی جانب واپسی کے لیے، کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے عدالتوں کی آزادی کے لیے، تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ قدم اٹھانے کی اہلیت کیا میاں نواز شریف رکھتے ہیں؟ ہمارا اندازہ ہے کہ وہ یہ اہلیت نہیں رکھتے۔ اہلیت وہی رکھتے ہیں جو اس نظام پر قابض ہیں، جن کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے۔ تو ہم اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بسکٹ کا شوق نہیں ہے، ہمیں چائے پینے کا شوق نہیں ہے۔ وہ ہم نے کر کے دیکھ لیا۔ دسمبر اور 4 نشستیں ہم نے کی حکومتی جماعتوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے ساتھ۔ کیا نتیجہ تھا اس کا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو۔ ہمیں کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا نہیں، اجازت نہیں ملی۔ تو یہ تو وقت ہے اس حکومت کی۔ تو یہ کیا آئین اور قانون کی باتیں کرنے اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے تو ہم دیکھیں گے کیا بات یہ کرتے ہیں اور اس بات کی کیا وقت ہے۔ اس وقت یہ چہمگوئیاں ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹھوس بات نہیں ہے۔ ایک منٹ، خیبر پختونخوا کی حکومت ہرگز ہماری کمزوری نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم اب عوام کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومتیں آنی جانی چیز ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہماری 80 نشستیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کی آواز ہے، وہ اٹھتی رہے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وہ حکومت ہے، وہ پاکستان کے عوام نے، خیبر پختونخوا کے عوام نے بنائی ہے۔ اس حکومت کو جو گرائے گا وہ عوام کا مجرم ہوگا۔ لیکن ہم اس ڈر سے کہ حکومت گر جائے گی اپنی بات مدھم نہیں کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو راستہ ہم نے اپنایا ہے وہ آئین کا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایک سیٹ بھی نہ بچے، کوئی ایک حکومت نہ بچے، ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا۔